زارون کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر عابدہ بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ زارون بیٹے، کہاں جا رہے ہو تم اس وقت؟ امی، میں لاہور جا رہا ہوں۔ پلٹے بغیر ہی جواب دیتے ہوئے آگے بڑھا تو پھر آواز آئی، لاہور پر کیوں؟ سب خیریت ہے نا؟ عابدہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ بولا، امی میں ہبا کے گھر جا رہا ہوں اس کی امی سے بات کرنے کے لیے۔ ان کی فکر مندی پر رک کر جواب دیتے ہوئے زارون نے احمد صاحب کو بھی اپنی طرف آتے دیکھا، جو کہ چوکی دار کو کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ تو کیا تم خود ان سے بات کرنے جا رہے ہو؟ عابدہ بیگم کے بجائے احمد صاحب نے اس کی بات سنتے ہی حیرت سے سوال کیا تو زارون نے سر جھکاتے ہوئے سر ہلایا۔ جی۔ اچھا ادھر آؤ اور بتاؤ مجھے کہ کیا ہوا ہے جو تم اتنی ایمرجنسی میں وہاں جا رہے ہو؟ اسے اپنے ساتھ لیے لان میں پڑی چیز کی جانب بڑھتے ہوئے احمد صاحب نے بڑے تحمل سے معاملہ جاننے کی کوشش کی تو زارون نے کچھ بھی چھپانے کے بجائے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مطلب معاملہ کافی خراب ہو چکا ہے اور مجھے ایسے میں تمہارا اکیلے وہاں جانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ اگر تم چاہو تو میں اور تمہاری امی ایک بار پھر سے سارا بیگم سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کی بات ساری بات توجہ سے سننے کے بعد احمد صاحب نے سمجھداری سے ایک بہتر حل اس کے سامنے رکھا۔ نہیں ابو، میں اب آپ لوگوں کو دوبارہ وہاں نہیں بھیجوں گا، بس مجھے جانے دیں اور میں خود ہی انہیں اپنے طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا طریقہ مطلب؟ اور مجھے تو تمہارے انداز سے بالکل نہیں لگ رہا کہ تم وہاں انہیں قائل کرنے جا رہے ہو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے احمد صاحب نے سوالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے خاموش بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ کوئی ضد بازی کے کام نہیں، اور اگر تم غلط قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو اور یہاں سے جا رہے ہو تو میں ہرگز تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کی خاموشی پر اپنی بات کی تصدیق ہوتے ہی احمد صاحب نے سختی سے اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی تلقین کی۔ تو کیا کروں میں ابو؟ ہاں، میں نے سیدھا طریقہ اختیار کیا تھا نا، آپ لوگوں کو عزت سے ان کے گھر بھیجا، پر کیا کیا انہوں نے؟ اور رہی بات غلط قدم کی تو انہوں نے مجھے خود مجبور کیا ہے، ورنہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار زارون نے احمد صاحب کے سامنے بغاوت کی تو عابدہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ساری زندگی تمہاری بیوی ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا بوجھ اپنے دل اور دماغ میں لیے زندہ رہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ جب نکاح کرنا ہو تو بتا دینا، میں لاہور پہنچ جاؤں گا۔ بات ختم کرتے ہوئے احمد صاحب نے زارون کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اندر کا رخ کیا۔ امی پلیز آپ ابو کو سمجھائیں نا، اور میں ایسا کب چاہتا ہوں، پر ہبا کی امی نے ہمیں یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کے جاتے ہی احمد صاحب کے جاتے ہی زارون نے جھنجھلاتے ہوئے عابدہ بیگم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو زارون، میں نے اس دن بھی تم سے ایک بات کہی تھی کہ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود نہ ہونا چاہے۔ باقی اگر ہبا کی امی اس حد تک چلی گئی ہیں تو بہتر ہے کہ اب تم پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ ہبا آسانی سے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکے، کیونکہ ابھی وہ تمہاری محبت میں یہ قربانی دے دے گی، پر ساری زندگی ماں باپ کو دیکھنے کی چاہت دل میں لیے اندر ہی اندر ختم ہو جائے گی۔ زارون، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، سارا نقصان، سارا خسارہ صرف ہبا کے حصے میں آئے گا۔ تمہارے تو نہ والدین تم سے خفا ہوں گے اور نہ ہی بہن بھائی، پر ہبا، اس کے پاس تو پہلے ہی دو ہی رشتے ہیں، اور اگر وہ ان کو بھی کھو دے گی تو اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچے گا۔ تمہارے ساتھ وہ خوش تو رہ لے گی پر سکون میں نہیں رہ پائے گی، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کرنے کی تڑپ کبھی بیٹی کے دل سے نہیں جاتی، خواہ وہ غلطی اس کی ہو یا نہ ہو، پر وہ زندگی بھر اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے سزا دیتی رہے گی خود کو۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ایک بار کوشش کر لو۔ اگر سارا بیگم مان جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہبا کو سمجھاؤ اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ بے وفائی کے زخم کسی اور سے پیار ملنے پر بھر جاتے ہیں، مگر بیٹا، بدنامی اور ماں باپ کا دل دکھانے کی کسک مرتے دم تک باقی رہتی ہے۔ انتہائی نرمی کے ساتھ عابدہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے احمد صاحب کو دیکھنے کے لیے اندر کا رخ کیا تو زارون وہیں اپنا سر پکڑے بیٹھا ان کی باتوں کو سوچنے لگا، جو باتیں سخت اور تلخ تھی مگر حقیقت پر مبنی تھی۔ ہائے میں مر گیا، پتہ نہیں کس منحوس مارے کی نظر لگ گئی مجھے۔ سڑک کے درمیان میں اپنا پاؤں پڑک کر بیٹھے اور ہم نے دہائی دی تو زارون نے کہا، اٹھ اٹھ جاؤ ڈرامے باز، تم سے زیادہ منحوس شخص اس دنیا میں ویسے بھی کوئی نہیں، اس لیے تمہیں یقیناً اپنی ہی نظر لگی ہوگی۔ بس کرو زارون، میں سب جانتا ہوں کہ مجھے کس کی نظر لگی ہے۔ میں نے کہا نہ کسی کی نظر نہیں لگی، بس جو تب سے بیٹھے تم بریانی ٹھونس رہے تھے نا، یہ اسی کا اثر ہے۔
زارو نے اس کے ڈرامے دیکھ کر سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اچھا، اگر تھپڑ کھا لو اور بریانی کا اثر پیٹ پہ ہونا تھا یا پیروں پہ؟ اس کی بات پر بد مزہ ہوتے ہوئے ارحم نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹکا تھا۔ لوگوں کے پیٹ پر تمہارے دماغ پر ہوتا ہے کیونکہ تم ایک ساتھ ایک ہفتے کا کھانا کھا لیتے ہو۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے زارو نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام کے اٹھانا چاہا۔ مجھے اٹھاؤ، میں چل نہیں سکتا۔ دونوں بازو پھیلاتے ہوئے ارحم نے خفگی سے کہا، تو تھوڑا کم کھا لینا تھا نا بیوقوف، اور تمہیں اٹھا کر میں نے اپنی کوئی ہڈی پسلی نہیں توڑوانی، اس لیے تنگ مت کرو اور شرافت سے اٹھ جاؤ۔ زارو نے اس کے نخرے بڑھتے دیکھ کر آنکھیں نکالی۔ بس بس، زیادہ گھورنے کی ضرورت نہیں، اور میں یہاں مر رہا ہوں، تمہیں اپنی ہڈی پسلی بچانے کی فکر ہے؟ یار اٹھ جاؤ، ڈرامے مت کرو، اس طرح سی چوٹ پر تم مرنے والی نہیں، اور حرام کھانے والے تو 100 سال زندہ رہتے ہیں۔ اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے زارو نے تیوری چڑھا کر کہا، بھائی میں نے کون سا حرام کھایا؟ توبہ یار، کیا وقت آ چکا ہے کہ دوست پر ہی اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگاتے اور ہم نے آنکھوں میں حیرت سموتے ہوئے دہائی دیتے ہوئے پاس سے گزرتے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اور ہم پلیز بس کرو یار، اٹھ جاؤ یہاں سے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں اٹھوں گا، تم نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا، بلکہ تہمت لگائی کہ میں حرام کھاتا ہوں۔ بتاؤ ذرا، میں نے کب حرام کھایا؟ اچھا، جو 5,000 روپے رشوت لی تھی وہ کس نے لی تھی مجھ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ اور ہاں، جو پیسے تم نے شرٹس لینے میں برباد کیے تھے وہ سب تم پر حرام ہی تھے، جنہیں تم نے اپنے ابو کا مال سمجھ کر خرچ کیا۔ اس کی ہٹ درمی پر زارون نے شرم دلانا ضروری سمجھی تھی اسے۔ بس کر دو زارون، تم نے سب اپنے فائدے کے لیے مجھے دیے تھے، میرا منہ بند کروانے کے لیے۔ میں نے کون سا زبردستی لیے تھے؟ اور ایسے پیسے حرام نہیں بلکہ حلال ہوتے ہیں جو آپ کسی کی جان بچانے کے لیے لیتے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے کھڑی گاڑی والے کو ہارن دیتا سن کر 2 منٹ رکنے کا اشارہ کر کے زارون سے دو ہاتھ کیے۔ ہاں، پر تم پر تو کچھ بھی حرام نہیں۔ اب بس اٹھو اور یہ ڈرامے بند کرو، ورنہ یہاں جو جوتیاں تمہیں پڑنی ہے نا وہ بھی حلال ہی ہونی ہے۔ گاڑی والے کو بار بار ہارن دیتا دیکھ کر زارون نے ارحم کا ہاتھ تھاما، جسے جھٹکتے ہوئے کسی صورت اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہاں تو مجھے پڑھ لینے دو جوتیاں، ویسے بھی مجھے امید ہے کہ میری جوتیاں پڑتی دیکھ کر تمہیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور ہم نے پھر سے اپنی بات مکمل کی تو گاڑی والے نے ایک زوردار ہارن دیا۔ یار تم نے جو میرے 5,000 روپے کھائے ہیں نا وہ بھی ناجائز، تو اب میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ تمہیں جوتیاں پڑتی دیکھ کر کم از کم تالیاں ہی بجا سکوں۔ اسے سڑک سے اٹھتا دیکھ کر زارو نے گاڑی والے سے معذرت کی، جو اب کھڑکی سے سر نکالے انہیں سخت الفاظ میں سڑک خالی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ویسے قسم سے یار تم بڑے ہی بے مروت ہو، ایک تو میں نے تمہاری اتنی بڑی مصیبت سے جان چھڑائی اور اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ ویسے حد ہے یار، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ اب ارحم نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بس میں سواری ہونے کے لیے قدم اٹھائے تھے۔ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں ارحم کمینے، تم جتنا میری بھلائی کے بارے میں سوچتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ اچھا شکر ہے کچھ تو احساس ہوا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ میں تمہیں احساس دلائے بغیر ہی مر جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ٹور سمیت اسلام آباد کے لیے واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو اسلام آباد پہنچے 15 منٹ گزر چکے تھے، مگر رضا کے آنے کا ابھی تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ تبھی نور نے 5ویں بار اسے کال کی۔ رضا کہاں ہو تم؟ ہیلو کی آواز آتے ہی اب کی بار نور نے غصے سے سوال کیا۔ آپ ہی بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں یار۔ دوسری طرف سے جواب دیتے ہی کال کاٹ دی گئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، میں نے کہا بھی تھا کہ ٹائم سے پہنچ جانا۔ نور نے رابعہ کے قریب آتے ہوئے خود کلامی کی جو ابھی تک اسی کے لیے وہاں رکی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں نور، تم پریشان مت ہو، وہ آ جائے گا۔ اور دیکھو ابھی زارون اور ارحم بھی یہاں موجود ہیں۔ رابعہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے مطمئن کیا، جو شاید سب لوگوں کی چلے جانے کی وجہ سے گھبرا رہی تھی۔ ہاں رابعہ وہ تو ٹھیک ہے، پر ٹائم بہت ہو گیا نا، بابا گھر میں ہوتے تو مجھے 1 سیکنڈ بھی ویٹ نہ کرنا پڑتا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے نور نے پھر سے شکایت کی۔ اچھا چلو چھوڑو، تم بتاؤ کیا تم میری منگنی پر آؤ گی؟ رابعہ نے اس کا دھیان بٹانے کی خاطر سوال کیا تو وہ بولی، ہاں آؤں گی، پر ابھی ڈیٹ تو فائنل ہو لینے دو۔ یار وہ بھی ہو جائے گی نا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ ہی کا میسج آیا تھا اور وہ بتا رہی تھی کہ پرسوں ارحم کے امی اور ابو منگنی کی ڈیٹ فائنل کرنے آ رہے ہیں۔ رابعہ نے شرماتے ہوئے نور کو بتایا۔ یہ سچ میں؟ اللہ کتنا مزہ آئے گا نا تمہاری منگنی پہ۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے نور نے خوشی کا اظہار کیا تو رابعہ نے شرمانے کے چکر میں بس سر ہلایا۔ ہاں مزہ تو آئے گا، پر یہ بندر مجھے ہی پسند آنا تھا کیا؟ رابعہ نے اسے اچھلتے دیکھ کر اپنی جانب آتا دیکھ کر منہ میں کہا تھا۔
ویسے یہ تم دونوں آدھی رات کو کس کی چگلیاں کرنے میں مصروف ہو؟ ارحم کے قریب آتے ہی وہ دونوں خاموش ہوئی تو اس نے مشکوک انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم آپ ہی کی چگلیاں کر رہے تھے ارحم بھائی، نور نے موبائل پر رضا کی آتی کال کو دیکھ کر جواب دیا۔ اچھا، ویسے اچھی بات ہے، میرے گناہ کچھ کم ہو جائیں گے، پر چگلیاں کس بات پہ ہو رہی تھی یہ تو بتائیں۔ آنکھیں سکیڑتے ہوئے ارحم نے ان دونوں کی جانب دیکھا تو نور نے رابعہ کی جانب اشارہ کیا۔ آپ اس سے پوچھ لیں، میرا تو بھائی آ چکا ہے، میں جا رہی ہوں۔ ان دونوں کو خدا حافظ بولتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی جہاں رضا بائک کے میٹر پر کوہنی ٹکائے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ ہاں تو مس رابعہ بتاؤ، کیا چگلی کی ہے تم نے میری بہن سے؟ نور کے جاتے ہی ارحم نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے سوال کیا تو وہ بولی، یہی کہ تم بندر ہو اور میری قسمت اتنی خراب ہے کہ تم جیسا بدتمیز انسان ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ رابعہ نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو زارون سے کھڑا باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اچھا، میں بندر ہوں تو تم بندریا ہو، اور تمہاری تو بس قسمت خراب ہے، میری تو ساری کی ساری پھوٹی نکلی جو تم جیسی بیوی اور زارون جیسا بے مروت احسان فراموش دوست ملا۔ رابعہ کے ہی سٹائل میں ارحم نے اسی بات میں کچھ تبدیلی کر کے اس کو لوٹائی تو رابعہ نے جمائی لیتے ہوئے اسد کو آواز دی، اسد بھائی آ جائے، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ ارحم کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے اپنی گاڑی کا رخ کیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گاڑی کی جانب لپکا تھا۔ نور نے گھر پہنچتے ہی رضا کی کلاس لینا شروع کی جو نیند کی وجہ سے لاؤنج کے صوفے پر ہی ڈھیر ہو چکا تھا۔ رضا تم لیٹ کیوں ہوئے تھے؟ کیا ہے ابھی لیٹ پہنچا پر آپ کو لے تو آیا ہو نا، بس اب صبح لڑ لیں مجھ سے، ابھی مجھے سونے دے پلیز۔ کشن اپنے سر کے نیچے رکھتے اس نے بند آنکھوں سے ہی جواب دیا تھا، صبح اٹھ کے میں تمہیں منہ نہیں لگاؤں گی اور تم لڑنے کی بات کری ہو، اور ہاں جو میں گفٹ وہاں سے تمہارے لیے لائی ہوں نا اس سے بھی اب چھٹی سمجھو۔ کشن اس کے سر کے نیچے سے کھینچتے ہوئے نور نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نور آپی پلیز اتنی ظالم تو مت بنے، اب دیکھیں ذرا سارا دن میں آپ کے کتنے کام کرتا ہوں اور ابھی بھی رات کے اس پہر میں آپ کو یونیورسٹی سے لے کر آیا ہوں، بتائیں مجھے دنیا کا کوئی بھی بھائی اپنی بہن کا اتنا خیال کرتا ہے کیا؟ دوسرا کشن اپنے سر کے نیچے رکھتے ہوئے رضا نے گفٹ کے نام پر فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے جو تم میرے کام کرتے ہو، وہ بھی رشوت لے لے کر۔ نور آپی کام ہو جائے گا، بس پیٹرول لگے گا، 100 روپے لگیں گے، بس 50 روپے۔ اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے نور نے اس کی نقل اتاری۔ ہاں تو اور کیا کروں میں، اب میں نے بھی تو اپنا خرچہ پانی نکالنا ہوتا ہے نا، اور بائک پیٹرول سے چلتی ہے پانی سے نہیں۔ اسے ایک پتے کی بات بتاتے ہوئے رضا نے ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہوئے نور کو سوچنے پر مجبور کیا۔ بس آتے ہی شروع ہو گئے ہو تم۔ نائلہ بیگم جو تہجد کے نوافل پڑھ رہی تھی انہوں نے ان کے شور پر کمرے سے باہر نکلتے ٹوکا، ماما میں نہیں لڑ رہی، یہ رضا جان بوجھ کر مجھ سے لڑتا ہے۔ اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے نور نے ماں سے شکایت کی۔ اچھا بس تم چھوڑو اور بتاؤ کہ سفر کیسا رہا اور ٹور میں مزہ بھی آیا کہ نہیں؟ رضا کے ہاتھ جوڑنے پر نائلہ بیگم نے نور کو باتوں میں لگا کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ ہاں امی مجھے تو بہت مزہ آیا اور سفر بھی بہت اچھا رہا، نور نے تفصیل بتاتے ہوئے اپنے حجاب اتار کے دوپٹے کی طرح لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اب تم جاؤ اور آرام کرو، اپنے بابا کو بتا دیا تھا؟ اسے مزید باتیں کرنے کا ارادہ رکھتے دیکھ کر نائلہ بیگم نے بات کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ جی امی انہیں تو میں نے بتا دیا تھا، وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹتے ہوئے اس نے جواب دیا تو نائلہ بیگم اس سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ نہیں امی مجھے بھوک نہیں، بس صبح ہی ناشتہ کروں گی، جواب دیتے ہوئے نور نے رضا کا کان کھینچا جو سو چکا تھا۔ نور اب سکون سے لیٹو اور بھائی کو تنگ مت کرنا، اس کی شرارت دیکھ کر نائلہ بیگم نے اسے وارننگ دی اور واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ سارا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں تم اپنی اولاد کی خوشیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہو؟ کچھ دیر بحث کرنے کے بعد بالآخر سلطان صاحب نے ہار مانتے ہوئے نرمی سے ان سے بات کی تھی۔ میں پڑی ہوں خوشیوں کے پیچھے؟ ایک ماں کیا اپنی اولاد کی خوشیوں کے پیچھے پڑ سکتی ہے؟ افندی صاحب بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر بھی۔ انکار میں سر ہلاتے ہوئے سارا بیگم نے دکھ سے ان کی بات کاٹی تھی۔ ماں ہو تبھی تو تم سے ایسی امید نہیں تھی، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میرے جانے کے بعد ہبہ سے اس طرح کا سلوک کرو گی تو خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو تمہارے سہارے چھوڑ کر مت جاتا۔ اور کیا جرم تھا اس کا جو تم نے اس پر ہاتھ تک اٹھایا؟ یہی نہ کہ اس نے تمہارے لائے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا، تو سارا بیگم یہ اس کا حق ہے، وہ اپنے جیون ساتھی کے معاملے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے، اور تم زور زبردستی کے ذریعے اس سے یہ حق چھین نہیں سکتی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے اگر میری بات کی
اور میری اس گھر میں کوئی ویلیو نہیں تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے، پھر آپ کا اور آپ کی بیٹی کا جو دل کرے کر لیجیے گا۔ سلطان صاحب کی بات سنتے ہی سارا بیگم نے غصے میں آتے ہوئے چلا کر جواب دیا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی دل کرتا ہے کرو، بس یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالا تو میں تمہیں ویسے نہیں بھیجوں گا، بلکہ طلاق کے کاغذات تمہارے ہاتھ میں تھما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے اور اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ غصے سے پاگل ہوتے سلطان صاحب نے روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، دے دے مجھے ڈائیورس، بس اس بات کی کسر رہتی تھی اور وہ بھی پوری کر دی آج آپ نے۔ اور مرد کر بھی کیا سکتا ہے؟ جب دیکھا کہ عورت کو نیچا دکھانا ہے تو بس طلاق کی دھمکی دی اور اپنی بات منوا لی۔ پر قصور آپ مردوں کا نہیں بلکہ ہم جیسی عورتوں کا ہے، جو اپنے حق پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے سب برداشت کرتی رہتی ہیں۔ اور کون سا ناجائز مطالبہ کیا تھا میں نے؟ بس اتنا کہ اپنی اکلوتی اولاد کی زندگی کا ایک فیصلہ میں اپنی مرضی سے کر سکوں۔ آپ ڈائیورس کے پیپرز تیار کر لیں، میں شام تک انتظار کر لوں گی۔ آنکھوں سے رواں ہوتے آنسو کو بے دردی سے ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے ہوئے سارا بیگم نے سلطان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر بے خوفی سے کہا تو وہ ہوش میں آئے۔ سارا میری بات سنو، میں نے یہ سب غصے میں کہا تھا۔ نہیں، بس جو الفاظ زبان سے نکل جائیں وہ واپس نہیں آتے۔ آپ کو، آپ کی بیٹی اور یہ گھر بہت بہت مبارک ہو۔ میں تو اب یہاں نہیں رہوں گی، اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ پیپرز تیار کروا لیں۔ ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید کچھ کہنے سے روکتے ہوئے سارا بیگم نے اپنی بات مکمل کی اور سلطان صاحب کو وہیں خاموش کھڑا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے رک گئی۔ ہبا جو ان کی لڑنے کی آوازیں سن کر نیچے سے اوپر آئی تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن لی تھی۔ امی میری بات سنیں۔ وہ جلدی سے سارا بیگم کے سامنے آ کر انہیں روکنے لگی، جو اسے دیکھتے ہی بیرونی دروازے کی جانب چل پڑی تھی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے تم ہبا، گرجدار آواز میں کہتے ہوئے سارا بیگم نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ امی پلیز آپ دونوں میرے لیے مت لڑے، اور اب سے آپ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، آئی پرومس۔ ہبا نے انہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے وعدہ کیا۔ نہیں، اب مجھے تمہارے کسی وعدے کی ضرورت نہیں، اور جب اس گھر میں میری بات کی اور میری کوئی ویلیو نہیں تو میرا یہاں رہنے کا کوئی جواز بھی تو نہیں۔ سلطان صاحب کو اپنے قریب آتا دیکھ کر سارا بیگم نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں آپ کی ویلیو؟ بس میں نے کہا نا کہ اب سے آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنی زبان سے کبھی بھی اب زارون کا نام نہیں لوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ ہبا نے بات اس حد تک بگڑتی دیکھ کر اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کٹھن فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا نا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ویسے بھی اب تو تمہارا باپ تمہاری خوشی کی خاطر مجھے طلاق دینے کو بھی تیار ہو چکا ہے، تو بس اپنی خوشیاں انجوائے کرو بچے، خوش ہو جاؤ کہ ماں باپ کے درمیان اتنی بڑی درار ڈال کر تمہیں تمہاری محبت ملنے جا رہی ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے سارا بیگم نے ہبا کو مزید شرمندہ کیا تو سلطان صاحب بولے، سارا بس کرو، میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں نے غصے میں سب بولا تھا۔ ہبا کو سر جھکائے خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے صفائی دی، جو ان کی آوازیں سن کر کمرے سے باہر آئے تھے۔ ہاں، پر میں غصے میں نہیں ہوں سلطان صاحب، اپنے ہوش و حواس میں آپ سے پھر سے کہہ رہی ہوں کہ دے دے مجھے ڈائیورس، کیونکہ میں تو ظالم ہوں۔ میں ماں کے روپ میں ناگن ہوں جو آپ کی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ سارا بیگم نے ان دونوں کو جذباتی دیکھ کر ایک اور پتا پھینکا تھا۔ امی پلیز ایسا مت کہیں، میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ آپ احتشام سے میرے رشتے کی بات کر رہی تھی نا، تو مجھے قبول ہے، بس آپ اور ابو اس طرح کے طلاق کی باتیں مت کریں۔ ان کے قدموں کے قریب بیٹھتے ہوئے ہیبا نے ہاتھ جوڑے تو سارا نے جلدی سے اسے کھڑا کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ میری جان، میری ہبا، بیٹا میں تمہاری دشمن نہیں ہوں جو تمہاری خواہش کو رد کر دوں، پر مجھے وہ لڑکا کسی صورت میں تمہارے لیے مناسب نہیں لگا، اس لیے۔ اپنے مقصد کے پورا ہوتے ہی سارا بیگم نے مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے امی، آپ کو مناسب نہیں لگا تو مجھے بھی اب اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جس شخص نے میری زندگی میں آتے ہی مجھے آپ دونوں سے دور کر دیا، میں اب اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ ان دونوں کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہبا نے آنسو کے درمیان ایک مشکل فیصلہ کیا اور ایک بار پھر سے سارا بیگم کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا بیگم کا موڈ ٹھیک ہوتے ہی ہبا اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ زارون کو لاہور آنے سے منع کر سکے۔ سلطان صاحب کا موبائل اٹھاتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ڈائل کیا، جو دو چار بیل جانے کے بعد ریسیو کر لیا گیا۔ اپنی آواز اور لہجے دونوں کو مضبوط رکھتے ہوئے ہبا نے اس سے پوچھا، کہاں ہیں آپ؟ میں گھر ہی ہوں ہبا، ابھی بس کچھ دیر میں نکلتا ہوں، کیا تم ٹھیک ہو؟ زارون جو عابدہ بیگم کی باتیں سننے کے بعد لاہور جانے اور نہ جانے کی کشمکش میں پھنس چکا تھا، اس نے ہبا کی رندی ہوئی آواز سنتے ہی سوال کیا،
جی میں ٹھیک ہوں، اور زارون مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ ہاں کہو نا تم۔ اس کے لہجے سے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوتے ہی زارون نے اسے اجازت دی تو وہ بولی، وہ زارون آپ لاہور مت آئیے گا۔ کیوں؟ خیریت؟ ہاں زارون سب خیریت ہے، بس قسمت نے آج مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ جس پہ مجھے اپنی محبت اور ماں باپ میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اپنے نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دباتے ہوئے ہبا نے خود پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر بولی، تو زارون میں نے پھر اپنے ماں باپ کو چن لیا۔ آنسو کی لڑی بے قرار ہو کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلی تو ہبا نے انہیں بہنے دیا۔ ٹھیک کیا تم نے۔ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زارون نے مختصر سا جواب دیا کیونکہ اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ زارون کا جواب سنتے ہی وہ بولی، زارون میں مجبور تھی۔ ہاں تو میں نے کہا نا تم نے ٹھیک کیا، بس تم جہاں بھی رہو خوش رہو اور آباد رہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ضبط کے مارے سرخ ہوتی آنکھوں سے زارون نے اپنی آواز کو ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ زارون آئی ایم ریئلی سوری، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، پر شاید ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا ہبا، اس لیے خود کو ذمہ دار مت سمجھو۔ اس کی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے زارون خاموش ہوا تو دوسری جانب اس سناٹا چھا گیا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد زارون نے اسے مخاطب کیا، ہبا بات سنو۔ اس کی آواز سنتے ہی ہبا زاروں کی طرح رونے لگی۔ ہبا چپ ہو جاؤ پلیز، ایسے رو کر خود کو ہلکان مت کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں آنے والا شخص تمہیں مجھ سے بھی زیادہ محبت دے اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اپنے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو صاف کرتے ہوئے زارون نے اسے تسلی دی تو ہبا نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں زارون، وہ مجھے آپ سے بھی زیادہ پیار کر لے تب بھی آپ کو نہ پانے کی کسک زندگی بھر میرے دل میں باقی رہے گی، کیونکہ لا حاصل تڑپ انسان کو اندر تک کھوکھلا کر دیتی ہے، اور کھوکھلا انسان بس ایک مشین کی مانند بن جاتا ہے جو دوسروں کے اشاروں پر ہنس بول تو سکتا ہے پر کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اسے خوب سے خوب تر مل جائے پر پھر بھی ایک ملال رہ جاتا ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آنسو کے درمیان ہبا نے اپنی بات مکمل کی تو دوسری طرف زارون کے چہرے پر بھی ایک کرب ناپ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایسے مت کہو ہبا، اللہ تمہیں بہت سی خوشیاں دے، بس اپنی زندگی میں پرسکون رہو اور کبھی کوئی بھی ملال اپنے دل میں مت پالنا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، بس اللہ کو ہمارا ایک ہونا منظور نہیں تھا۔ کیا آپ بھی خوش ہیں؟ آپ بھی خوش رہیں گے زارون؟ ہبا کی ہمت جواب دے چکی تھی، تبھی اتنا کہتے ہی اس نے اپنی کال کٹ کر دی تو زارون کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ محبت بے شک 4 دن کی ہو یا کئی سالوں پر محیط ہو، انسان پر اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، اور زارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہبا کی شادی کی اطلاع اس نے خود ہی دی تھی، جسے سن کر زارون نہ چاہتے ہوئے بھی ہمت ہار گیا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، اپنی پڑھائی، دوست، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ تک کو فراموش کر دیا۔ وہ بس سارا دن خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ عابدہ بیگم اور احمد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ خاموشی سے ان کی تمام باتیں سنتا اور کوئی بھی اثر لیے بغیر پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیتا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے آپ کو بالکل تنہا کر لیا تھا، بس ایک خدا ہی تھا جس سے گلے شکوے کر کے وہ اب تک زندہ تھا۔ احمد، مجھے تو زارون کی حالت دیکھ کر خوف آتا ہے۔ سارا دن وہ کمرے میں بند رہتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے اور نہ ہی یونیورسٹی جاتا ہے۔ پلیز آپ ہی اسے سمجھائیں گے کہ انسان کے پیچھے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ ہاں عابدہ، فکر تو مجھے بھی ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے تو میں ہر روز اسے کتنا سمجھاتا ہوں پر وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ باقی مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی اس کا زخم نیا ہے، تبھی وہ شاید خود کو سنبھال نہیں پا رہا۔ احمد صاحب نے عابدہ بیگم کی بات سنتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تسلی دی۔ احمد، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کی ماں تھی وہ، ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنی اور ہماری دونوں اولادیں کی خوشیاں برباد کر دی۔ پتہ نہیں احمد، ماں باپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رشتے ان ذاتوں اور دولت کو دیکھ کر نہیں بنتے، بلکہ رشتے تو پیار، محبت اور عزت کے ہوتے ہیں جنہیں اسی طرح جوڑا جائے تو قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ جس عمارت کی بنیاد کھوکھلی ہو وہاں پر ہم لوگ جتنی بھی دولت کی مضبوطی فراہم کر دیں، آخر کار وہ ایک نہ ایک دن گر ہی جاتی ہے۔ عابدہ بیگم نے دکھ میں آ کر شکوہ کیا تو احمد صاحب نے انہیں روکا۔ بس ایسا نہیں کہتے عابدہ، دعا کرو کہ اللہ پاک اس بچی کو اپنے گھر کا سکون اور خوشیاں عطا کرے اور ہمارے بیٹے کو بھی صبر دے۔
ہبا کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے، پر زارون خود کو نارمل زندگی میں واپس نہیں لا پایا تھا۔ عابدہ بیگم اور احمد صاحب اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ چکے تھے، مگر وہ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تبھی احمد صاحب نے معاذ سے بات کی، جو 3 دن پہلے سعودی عرب گیا تھا۔ اوکے ابو، آپ ایسا کریں کہ زارون کو میرے پاس بھیج دیں، میں اسے خود ہی سمجھا لوں گا، اور ویسے بھی وہ یہاں رہے گا، لوگوں سے ملے گا تو خود ہی اس کا دل بہل جائے گا۔ معاذ جس کی نئی نئی نوکری لگی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر پاکستان نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے اس نے احمد صاحب کو زارون کو وہاں بھیجنے کا مشورہ دیا۔ اوکے معاذ بیٹے، میں کل ہی ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہوں، 8-10 دن لگ جائیں گے تو ٹکٹ کنفرم کر کے تو میں تمہارے پاس بھیج دوں گا اسے۔ فی الحال تم اسے فون کرو اور سمجھاؤ کہ خود کو یوں برباد مت کرے۔ جی ٹھیک ہے ابو، میں بات کرتا ہوں اس سے، پتہ نہیں کیوں ایک لڑکی کے پیچھے وہ پاگل ہو چکا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی معاذ نے انہیں تسلی دی اور جلد اسے اپنے پاس بھیجنے کا کہہ کر کال کٹ کر دی۔ احمد صاحب نے کوشش کر کے چند ہی دنوں میں اس کا ویزا لگوا کر عابدہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود بھی انہیں سمجھا کے اسے معاذ کے پاس سعودی عرب بھیج دیا تھا، جہاں کچھ ہی دنوں میں معاذ نے اسے بہت پیار اور محبت سے سمجھاتے ہوئے زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش کی، تو زارون نے اپنے دل کا سارا حال کھول کر بیان کر دیا تاکہ اس کی تکلیف کچھ کم ہو۔ بس میرے بھائی، زندگی اسی چیز کا نام ہے، اور اگر وہ تمہیں نہیں ملی تو اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ پاک تمہیں اس نعمت کی چھین جانے کے بدلے اس سے بھی بہترین عطا کرے گا، تو کیوں مایوس ہو کر خود کو برباد کر رہے ہو تم؟ امی ابو کی طرف دیکھو جن کی جان اٹکی ہوئی ہے تم میں۔ معاذ نے موقع ملتے ہی اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی تو وہ بولا، مجھے پتا ہے معاذ کہ امی اور ابو میری وجہ سے پریشان ہیں، پر میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایک بے سکونی کی کیفیت میرے دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ہے، جسے میں چاہ کر بھی خود سے الگ نہیں کر پا رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کے کھو جانے سے میں باقی رشتوں اور محبتوں سے بھی باغی ہو چکا ہوں۔ مجھے نہ تو امی کے آنسو نظر آتے ہیں، نہ ابو کی فکر۔ اس کے ساتھ لگتے زارو نے بے بسی سے کہا تو معاذ نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے ایک نئے سرے سے سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو زارون، بے سکونی انسان اپنے اندر خود پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچنے کے بجائے کہ اس چیز کے نہ ملنے میں کیا بہتری تھی، اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے ہمیشہ صبر کرنا سیکھو میرے بھائی۔ زندگی میں بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، اپنے قریبی رشتے ہمیشہ کے لیے چھن جاتے ہیں، تو کیا اب انسان ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جائے؟ نہیں نا، ہم صبر کرتے ہیں تب بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی طاقت دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا۔ بس تم یہ یقین رکھو کہ جو ہوا بہتر تھا، اور جو ہوگا وہ تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ اور اب یہ لڑکیوں کی طرح آنسو بہانا بند کرو اور اٹھو، تمہاری بے سکونی کا علاج تو میں ابھی کر دوں گا۔ معاذ نے آج کمپنی جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے زارون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ پھر زارون نے پوچھا، کیا کہیں جانا ہے؟ ہاں نا، چلو اٹھو، لیکن کہاں جانا ہے یہ تو بتاؤ۔ بس تم اٹھو، تو تمہیں سکون چاہیے نا، تو میں آج تمہیں ایک پرسکون جگہ پر لے کر جاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی کھڑا ہوتے ہوئے معاذ نے تجسس برقرار رکھا تو زارون 5 منٹ کا بولتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ تقریباً 5 گھنٹے کا طویل سفر طے کرنے کے بعد معاذ نے اسے اترنے کا کہا تو زارون نے باہر قدم رکھنے سے پہلے اس جگہ کو سانس روکے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا سارا سکون سمٹ کر بس اس ایک جگہ پر آ کر آباد ہو چکا ہے، جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات اس سے اتفاق کرو گے۔ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر معاذ نے اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اپنی بات مکمل کی تو زارون نے بے یقینی کی سی کیفیت میں سے دیکھا۔ اب چلیں؟ اپنی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے زارون کی دلی کیفیت سمجھ سکتا تھا، تبھی خود ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے گاڑی سے باہر نکالا، جس کی نظریں ان در و دیوار پر جم سی گئی تھی۔ زارون چلو بھی، اب رک کیوں گئے؟ کچھ دور جاتے ہوئے معاذ نے اسے پھر سے رکتا دیکھ کر کہا تو وہ بولا، نہیں ابھی نہیں۔ لیکن کیوں زارون؟ بس میں اس قابل نہیں ہوں۔ ادب سے نظریں جھکاتے زارون کے آنسو بے اختیار آنکھوں کے بند توڑ چکے تھے۔ زارون، تم کس قابل ہو اس کا اندازہ تمہیں خود کو اس جگہ پر پا کر ہونا چاہیے کہ تمہاری اتنی سی تکلیف پر اللہ نے تمہیں اس ہستی کے پاس پہنچا دیا جو 2 جہانوں کی دل جوئی کرنے والے ہیں۔ تو بس چلو اندر، یہ سوچ کے کہ اللہ پاک نے تمہیں تمہاری تکلیف کا بہترین صلہ عطا کر دیا ہے۔ مسکراتے ہوئے معاذ اسے اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوا، جہاں سبز گنبد پر نظر پڑتے ہی زارون کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا
اور وہ وہیں صحن میں بیٹھے زاروں کی طرح رونے لگا تو معاذ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تاکہ وہ اپنا دل ہلکا کر سکے۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب زارون کا دل ہلکا ہوا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس عنایت پر جو آپ نے مجھے میری ذرا سی تکلیف کے بدلے میں عطا کی، اور میں شرمندہ ہوں اپنے عمل پہ، اپنے الفاظ میں جو میں نے ایک انسان کے نہ ملنے پر شکوے کی صورت میں آپ سے کیے۔ بے شک میں ایک نافرمان انسان ہوں، بے حد گناہ گار ہوں، پر آج آپ کے محبوب کے در پر بیٹھا میں آپ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، انہیں اپنے رویے سے تکلیف دی جو میں دینا نہیں چاہتا تھا۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ سبز گنبد کے سائے تلے نماز ادا کرنے کے بعد زارون کا دل اور دماغ بالکل ہلکا ہو چکا تھا، اور بے سکونی کی کیفیت جو کچھ مہینوں سے اس کے دل اور دماغ پر طاری تھی ایک دم سے سکون میں بدل چکی تھی۔ تبھی اس نے معاذ سے وہاں موجود ہر چیز کی زیارت کی خواہش کی تو معاذ اسے ساتھ لیے ہر جگہ کی زیارتیں کروانے لگا اور ہر مقام کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ زارون مزید 10 دن معاذ کے پاس رہا اور پھر پاکستان واپس آ گیا، کیونکہ پہلے ہی وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے 2 سال کی پڑھائی کو سیمسٹر فریز نہ کروانے کی وجہ سے ضائع کر چکا تھا۔ پر اب وہ مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے آتے ہی دوبارہ سے اپنا ایڈمیشن کروایا اور باقاعدگی سے یونیورسٹی جانے لگا، جہاں ارحم کی صورت میں بنانے والے دوست نے اس کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دیا۔